فتح جھیلی اور دشمنوں نے بے حد ظلم کیا، امام نے بابا کی وصیت کو یاد رکھا۔ مولا نے آخری رخصت کے وقت فرمایا تھا کہ بیٹا سجاد تو میرا فرزند اکبر ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہوگا اور مسائل اٹھانا ہوگا، اور لیکن ایک یہ شرط ہے کہ نانا جان کی امت کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ آپ امام وقت تھے، ہر طرف آپ کے ساتھ سے نکلا ہوا ہر قابل قبول تھا، مگر بہت ہی آپ نے صبر کیا۔ تفسیر منہج الصادقین عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک سال میں بقصد حج بیت اللہ کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ہو لیا، اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور اللہ پر بھروسہ کر کے ایک راستے پر لگ گیا اور سفر کرتا رہا۔ ایک روز کیا دیکھتا ہوں کہ اس راستے میں ایک لڑکا کمسن جامع کوتا پہنے، بدن پر چھوٹا سا امامہ سر پر باندھے، نالے نے عربی پہنے ہوئے اور بلا کسی زیادہ راہ کے تنہا سفر کر رہا ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی سواری ہے، نہ اس کا کوئی دوست ہے، نہ مددگار، تنہا پیدل چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسا دشت ہولناک اور یہ اتنا چھوٹا لڑکا کیسے منزل مقصود تک پہنچے گا۔ جب میں قریب گیا اور میں نے سلام کے بعد پوچھا کہ صاحبزادے کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو، امام آپ نے جواب سلام کے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سے آیا ہوں اور حق تعالیٰ کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس چیز کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو، آپ نے فرمایا پروردگار کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ میں نے کہا نہ تمہارے پاس زیادہ راہ ہے نہ کوئی سواری ہے، فرمایا زیادہ راہ میرا تقویٰ ہے اور راحلہ میری دونوں پیر اور مطلوب میرا آقا ہے۔ میں نے کہا صحرا ایسا خطرناک اور آپ اس قدر کمسن، یہ راستہ کیسے آپ طے کریں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ایسا تو نے کسی کو دیکھا ہے کہ اپنے دوست کی زیارت کو جائے اور وہ اس کی طرف توجہ دے، وہ دوست اپنے مہمان اور اپنے ظاہر کو بے بہرا رکھے؟ میں اس کلام سے بے حد متعجب ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ کیا سود ہے، کیا تقویٰ ہے، توکل کے یہی معنی ہیں۔ میں نے التماس کیا کہ مجھے اپنے نام و نسب سے تو آگاہ فرما دیجئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے زدگار کا حال پوچھ کر کیا کریں گے؟ جب میں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا میرا حال کیا پوچھتا ہے، میں اس خاندان سے ہوں جس پر ہمیشہ ظلم و ستم ہوتے رہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے وطن سے نکالے گئے، میں اس گروہ سے ہوں جو دشمنوں کے ہاتھوں ہمیشہ تنگ دل رہا۔ میں نے کہا مولا مجھے تو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کون ہیں، آپ صاف صاف ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ مرد آقا میں وہ ہوں جو شخص میری طرف توجہ کرے گا اس کو میں آپ کے کوثر سے سیراب کر دوں گا، اور جو مستق وہاں پہنچے گا اس کو معزز و ممتاز کر دوں گا، اور کوئی شخص میرے وسیلے کے بغیر نجات نہیں پائے گا، اور میری محبت و محبت جس کا توشہ ہوگا ہرگز وہ بے نصیب نہ ہوگا، اور جس نے مجھے مسرور کیا میں نے اس کو بھی خوش کیا، اور جس نے میرے ساتھ بدی کرے وہ اس کا عذاب پائے گا، اور جس نے تیرے حق میں حق کو غضب کیا قیامت کے روز میں جو میری اس کی وعدہ گاہ ہے، یہ کہہ کر نظروں سے وہ بچہ غائب ہو گیا۔ وہ کہتے کہ میں افسوس کرتا رہا کہ صاحبزادے کا حال مجھ پر کچھ ظاہر نہ ہو سکا۔ پھر فرماتا کہ میں مکہ پہنچ گیا، ایک اور میں نے دیکھا کہ لوگ ہلکا باندھے ہوئے بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ میں بھی آگے بڑھتا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ہجوم کیسا ہے، لوگ کسی کو گھیرے ہوئے بیٹھے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے انہیں صاحبزادے کو دیکھا، لوگ جمع ہیں اور مسائل حرام و حرام دریافت کر رہے ہیں، کوئی قرآن مقدسہ کے متعلق، کوئی حدیث نبوی کے متعلق پوچھ رہا ہے، اور وہ صاحبزادے ہیں کہ بکمال فصاحت و بلاغت ہر ایک کا جواب شافی دے رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا شخص کہ ان کو نہیں پہچانتا، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو ہر یہ وہ بزرگ ہیں جن کو مکہ اور مدینہ کا ہر ریزہ جانتا اور ہر در و دیوار مکہ پہچانتے ہیں۔ یہ علی جناب سید سجاد امام زین العابدین الحسین ہیں۔ جب عبداللہ ابن مبارک کو یہ معلوم ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے تو وہ قدموں پر گر پڑا اور آپ کے قدموں کو چومنے لگا اور عرض کی آقا آپ نے جو مظلومی اور محرومی اپنے اہل بیت کی بیان فرمائی ہے سب بے شک سچ ہے، جیسی جفائیں اہل بیت رسالت پر گزری کسی پر نہیں گزری۔ حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص ہمیشہ حج بیت اللہ اور زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیا کرتا تھا، اور جب حج سے وہ فرصت پاتا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کرتا
اور کچھ اشیاء بجور تحفہ امام علی مقام کے لیے خرید کر لایا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ یہ شخص ہر سال اپنے دوست کے لیے تحفے لے جاتا ہے مگر تیرے دوست نے کبھی کوئی تجھے تحفہ نہیں دیا۔ وہ شخص ناراض ہونے لگا اور کہا خاموش ہو جاؤ، ان کو میرے تحفوں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ ان کی خدمت میں پیش کرو، وہ قبول فرما لے۔ وہ مالک دو جہاں سرکار کون و مکہ کہ فرزند امام حسین علیہ السلام ہے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے نساء امام زمانہ ہے۔ وہ عورت شرمندہ ہو گئی اور خاموش ہو کر دل میں نادم ہوئی۔ وہ سب حج سے فارغ ہو کر بدستور جب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام خدمت میں آیا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے اس کو بھی کھانے میں شریک فرمایا۔ کھانا کھانے کے بعد خادم تشت لے کر آیا کہ امام کو ہاتھ دھلائے، لیکن وہ مرد دیندار کھڑا ہوا اور عرض کیا حضرت میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو ہمارا مہمان ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم تیری خاطر کریں۔ وہ پسند ہوا تو آپ نے فرمایا اگر اچھا تیری خوشی ہے تو ہمارے ہاتھوں کو دھلا دے۔ وہ شخص پانی ڈالتا ہے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں پر، آپ ہاتھ دھوتے جاتے ہیں اور تشت میں جو پانی گرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا، میں دیکھ کر پریشان ہوں گا کہ مولا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا پانی نہیں بلکہ یاقوت سرخ موتی ہے۔ اب اس جواب نے اور اب جو اس نے دیکھا تو آدھا تشت موتیوں سے بھر گیا تھا اور کہا مولا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا پانی نہیں بلکہ زمرد سبز ہے۔ اب جب اس مرد نے نگاہ کی تو واقعی زمرد سبز تھے۔ پھر وہ پانی ڈالنے لگا، پورا تشت پانی سے بھر گیا۔ حضرت ہاتھ دھو چکے تو پھر فرمایا دیکھ اس میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے مولا پانی ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا سفید موتی ہے۔ اب جو نگاہ ڈالی تو پانی سب قطرے گوہر سفید ہے۔ یہ ہار اور معجزہ دیکھ کر قدموں پہ آپ کے دل پڑا اور بوسے لینے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہ تھا، اب یہ سارے جواہرات اٹھا لے، یہ عوض ہے ان کو اور ہدیوں کا تو آج تک تو ہمارے لیے لاتا رہا۔ اے شیخ اپنی بیوی سے ہماری طرف سے معذرت کرنا، ان سے ایک بار ہمارے ان توبر ہدیوں کا جو آج تک تو ہمارے لیے لاتا رہا۔ اس نے سجاوت سے سر جھکا لیا اور عرض کی مولا میری بیوی کی گفتگو آپ سے کس نے بیان کی؟ مولا بے شک آپ اہل بیت نبوت ہے۔ وہ شخص وہ جواہرات لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کی بیوی نے کہا تجھے قسم ہے اب کی دفعہ تو جب حج کو جائے تو مجھے ضرور اپنے ساتھ لے جانا، میں بھی اپنے امام کی زیارت کروں گی۔ جب حج کا زمانہ آیا تو وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوا، راستے میں اس کی بیوی انتقال کر گئی اور مدینہ منورہ کے وہ قریب پہنچا کہ انتقال کر گئی۔ وہ روتا ہوا خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں حاضر ہوا اور سارا حال بیان کیا۔ آپ نے حال سنا اور دو رکعت نماز ادا کی اور دعا فرمائی اور فرمایا جا شخص اللہ نے تیری جوزہ کو زندہ کر دیا ہے۔ اس نے اگر اپنے خیمے میں دیکھا تو بیوی زندہ سلامت بیٹھی ہے۔ اس نے پوچھا تو کیسے زندہ ہو گئی؟ جب اس نے کہا جب ملک الموت نے میری روح قبض کر لی اور چاہا کہ پرواز کرے ناگہاں بزرگ تشریف لائے۔ اس نے سر صورت امام علیہ السلام کی بیان کی۔ وہ شخص بولا یہی نقشہ میرے امام کا ہے۔ تو جب ملک الموت نے آپ کو آتے دیکھا تو ان کے قدموں سے لگ کر بوسے دینے لگا اور اب کے السلام علیکم یا حجت اللہ۔ حضرت نے جواب سلام کر فرمایا کہ اس کی روح ہمارے خاطر سے اس جسم کو واپس کر دے، اس نے ارادہ ہماری زیارت کا کیا ہے اور زائر کا حق مجھ پر واجب ہے اور میں نے اللہ سے سوال کیا ہے کہ اس کو 30 سال اور زندہ رکھ تاکہ وہ جانے کی اس کی زیارت کو گئی تھی۔ اس کا مرتبہ پیش خدا کیا ہے؟ اس پر اس نے میری روح جس میں واپس کر دی اور اس کے دست مبارک پر بوسہ دے کر پرواز کر دیا کر گیا۔ بس وہ مومن اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر خدمت امام میں لایا۔ جو ایک تو اس عورت کی نگاہ سیدنا امام صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، دور پر قدم اکبر پر گر پڑی اور پاک کو چوم کر کہا کہ بے شک یہی میرے سید و مولا ہے اور انہیں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بدل کل حسن و جمالہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے